مجھے آج برطانیہ میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ جتنا پاکستان میں اپنے لوگوں کو رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن سے محبت ہے، اسی طرح یہاں کے بیرسٹر صاحبان، وکلا صاحبان، سوسائٹی کے لوگ اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو اور کانسٹیٹیوشن کا دورہ ہو۔ اس کے لیے میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنے، کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے اور آزاد عدالتوں کا جو قیام ممکن ہوا ہے وہ آپ لوگوں کی وکلا صاحبان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ 9 مارچ 2007 کے بعد سے 16 مارچ 2009 تک، جب تک عدلیہ اپنی جگہ پر بحال نہیں ہوئی، برطانیہ کے، لندن کے وکلا صاحبان نے بھی پاکستان کے وکلا صاحبان کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ اس ملک کی بہتری کے لیے، رول آف لا کے لیے تحریک چلائی۔ یہاں تک کہ جناب ملک امجد صاحب نے 9 مارچ 2007 کے جو ایکشن تھے اس وقت کے صدر صاحب کے، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی اپنے وکیل صاحب کے ذریعے داخل کی۔ اسی طرح جناب صبغت اللہ قادری صاحب نہ صرف 9 مارچ 2007 کے بعد بلکہ اکثر اس موومنٹ کا حصہ بنے، اور جب بھی پاکستان میں تشریف لاتے تھے ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اور یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ 9 مارچ کے بعد 20 جولائی کو جب پاکستان میں عدلیہ کا بحالی ہوئی، رمدے صاحب کی ایک 13 ممبر بینچ نے فیصلہ سنایا، اس کے بعد کچھ حالات نارمل ہوئے، لیکن جو ہی وہ پٹیشنز جس میں پرویز مشرف صاحب کی یونیفارم کا تقاضا تھا اور ان کو اگلے الیکشن میں لڑنے کے لیے اجازت حاصل کرنا تھی، تو اس وقت جو 3 نومبر کو انہوں نے ملک میں مارشل لا یا ایمرجنسی نافذ کی، اس وقت بھی بیرسٹر صبغت اللہ صاحب پاکستان میں ہی موجود تھے، اور بلکہ وہ ہفتے کا دن تھا۔ خاص طور پر یہ اس روز بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اور مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 2:30-3 بجے کے قریب میرے چیمبر میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ اب برطانیہ میں آئیں، وہاں بھی وکلا صاحبان آپ کے لیے اسی طرح کی خواہشات رکھتے ہیں جیسے کہ یہاں کے لوگوں کی خواہشات ہیں۔ ان کی بات چیت کرنے کے بعد جیسے ہی یہ باہر نکلے ہوں گے تو یہ معاملہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر چلنا شروع ہو گیا کہ ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا نافذ کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ تمام قانون دان ہو، اور آپ سے زیادہ اس ملک کی ہسٹری کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور آپ لوگ وہ قانون دار ہو جو کہ نہ صرف بطور سفیر اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ اس کا نام اور اس کا پرچم بھی آپ بلند رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر کوشش، آپ کا ہر عمل بطور سفیر اس ملک کے تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے ملک کے درد دکھ ہوتے ہیں آپ لوگ برابر کے اس میں شریک ہیں، بلکہ اگر آپ کو اس سے زیادہ بھی قربانی کا موقع ملتا ہے تو آپ اپنی قربانیاں دینے سے کسی طریقے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے تارکین وطن، ہمارے وہ بھائی جو ملکوں سے باہر رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں،
دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، نہ صرف وہ اپنی کفالت کرتے ہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی بھی اس طریقے سے کفالت کرتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ کما کر اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، جس سے ملک کی بہت زیادہ ضروریات کا ایک خاصا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جیسے کہ صبغت اللہ صاحب نے بتایا کہ آئے دن ملک میں ایک ہی راستہ اختیار کیا جاتا تھا کہ یہ چاہے 1958 ہو، چاہے 5 جولائی 1977 ہو، چاہے 25 مارچ 1969 ہو، چاہے 12 یا 14 اکتوبر 1999 ہو، چاہے 3 نومبر 2007 ہو، اسی طرح ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ ملک میں نفاذ ہو جاتا تھا۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کے لوگ یا عدلیہ اس کی ویریفیکیشن اس کو ٹیسٹیفائی کر دیتی تھی، اور بعد میں نہایت میں ادب سے کہوں گا کہ پارلیمنٹ بھی اس پر جو ہے نا مہر ثبت کر دیتی تھی، اور وہ جو آئین میں ترامیم ہوتی تھی، یا جو قاعدے قوانین چینج ہوتے تھے یا جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ ایک اس آئین کا حصہ بن جاتے تھے، اور جو بھی ملک میں غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کرتے تھے ان کو تحفظ مل کر اسی طرح سے ہماری جمہوریت کی گاڑی چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہمارے ملک میں نہ ہی کانسٹیٹیوشن کا عمل فروغ پا سکا اور نہ ہی جمہوریت مضبوط ہوئی۔ جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ایسا نظام ہے چاہے وہ کمزور کیوں نہ ہو لیکن بہت اور بہتر درجہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے نہایت ہی بہتر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ نے کبھی بھی آپ دیکھ لیں کسی ملک میں بھی، دنیا جہان کے جس ممالک میں بھی آپ جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے ملک کے لوگوں کو، وہاں کے عوام کو، وہاں کے انسٹیٹیوشنز کو کبھی بھی کوئی اس قسم کی ترقی نہیں فراہم کی جس کی وجہ سے ماشاءاللہ کا نام ہمیشہ یاد کیا جاتا ہو۔ جب کبھی بھی وقت آیا ہے قوموں نے اپنی کوشش کر کے ماشاءاللہ کے نفاذ کو ختم کیا ہے، نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ اپنے ملکوں میں جمہوری روایات قائم کی ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے جو بھی ان کے آئین تھے اس پر عمل درآمد کروایا۔ اسی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے جتنے معاملات ہیں اس کا آپ نہایت ہی قریبی طریقے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، پریشانی بھی ہوتے ہیں۔ یہ 2006 کا سال تھا، جیسے صبغت اللہ صاحب نے فرمایا کہ جب سٹیل ملز کا کیس شروع ہوا اس وقت سے یہ کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ سٹیل مل جو بھی کچھ ہو، اب ہمارے پاس سب جوڈیس نہیں ہے، ہم نے اس کا کیس اب دوبارہ بھی اس کا کیس ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر وہ سب جوڈیس رہتا تو آج میں اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ سٹیل مل کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی انڈسٹری کا، پاکستان کے معاملات کا بہتر طریقے سے معلوم تھا کہ سٹیل مل وہ ہوتی ہے جس کو آپ مدر انڈسٹری کہتے ہیں۔ اس کا سودا جو کہ کراچی کے ہمارے دوست ہیں یا جن کو سٹیل مل کا تھوڑا بہت معلوم ہے، صرف 22 ارب میں کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس 22 ارب کے اگینسٹ تقریباً 7 ارب کے سٹاکس اس میں موجود تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ 2 یا 3 ارب کے جو ریفنڈز تھے، ٹیکس کے ریفنڈز آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں، ٹیکس کے جو ریفنڈز ملنے تھے وہ بھی آپ کے ملنے تھے۔ اور بلکہ یہ نہیں، یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو پارٹی بھی اس کو خریدے گی وہ جتنے ملازمین ہیں ان کو گولڈن شیک ہینڈ اپنی جیب سے دے گی، جس کی رقم میرا خیال ہے 5 ارب سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ تو یہ اس قسم کا سودا تھا، اس میں جس پارٹی کو اور جس لوگوں کو یہ سودا کیا گیا ان کمپنیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شیلف کمپنی تھی، کسی ایسے ملک میں اس کو رجسٹر کروایا ہوا تھا جہاں یہ بہانہ تھا کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے 9 ممبران صاحبان نے
یہ فیصلہ کیا کہ یہ جتنی بھی ڈیل ہے، اگرچہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹس کی پالیسی کو اس قسم کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس میں عمل دخل کریں، لیکن کم از کم ہمارا یہ کام ہے کہ اگر ڈیل شفاف نہیں ہے، اس میں اومیشنز ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، اور اس میں کوئی اس قسم کا ڈپارچر ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ کیونکہ اس سے ملک کو، لوگوں کو بہت نقصان ہو، تو اس میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی جوڈیشل ریویو کی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس میں انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سٹیل مل ہو، بینک آف پنجاب ہو، اور کوئی اس قسم کے کیسز ہوں، اس میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، وہ پیسہ یا وہ جو دولت ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی ہے، آپ ٹیکس پیئر کی ہے، اس غریب آدمی کی ہے جو کہ دن رات محنت کرتا ہے ملک کے لیے پیسہ کمانے کے لیے، وہ اس مزدور کی ہے جس نے کوشش کر کے سارا دن میں اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی مزدوری کی ہوئی ہوتی ہے۔ آرٹیکل 9 جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک نہایت ہی اہم کانسٹیٹیوشن ہے، اگر آپ کی انٹرپریٹیشن آپ اس کی دیکھو، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم نے لائف کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے صرف یہ سوچا ہو کہ یہ صرف ایک ویجیٹیرین لائف جیسے ایک انسان زندہ ہو، بلکہ اس کو اسٹریچ کرتے ہوئے ہم یہاں تک لے گئے ہیں کہ انسان کے تمام حقوق جس کی خلاف ورزی ہوتا ہو، جس میں ایکسیس ٹو جسٹس بھی شامل ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں آرٹیکل 9 کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو تو اس کا اطلاق ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے 9 ممبر جج صاحبان نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس وقت کے رجیم کو اس بات کا شاید اندازہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان آہستہ آہستہ اپنی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے اس کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے 9 مارچ ہوا، پھر اسی کی وجہ سے 3 نومبر، جو کہ میں یہ کہتا ہوں، قادری صاحب نے کہا کہ 9 مارچ اہم تھا، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ 9 مارچ کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، لیکن 3 نومبر کی اس لیے اہمیت ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ 7 ممبر بینچ نے بیٹھ کر فوری طور پر اس جو کہ آرڈر جاری کیا گیا تھا اس وقت کے صدر صاحب کی طرف سے، جو کہ اس وقت کمانڈر ان چیف کا بھی عہدہ ان کے پاس تھا، انہوں نے فوری طور پر اس کے خلاف ریسٹرینڈ آرڈر جاری کیا، اور ایسا کبھی بھی اس ملک میں نہیں ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پی سی او کا 1977 میں بھی اور اکتوبر 2099 میں بھی ہوا، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ جج صاحبان کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی ہے، جج صاحبان کے پاس صرف ایک قلم ہوتا ہے، اگر وہ قلم صحیح وقت پر صحیح جگہ پر چل جائے تو اس سے قوموں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 1977 کی مارشاء اللہ لگی اس کو ویلیڈیشن بھی پارلیمنٹ نے دی، جو اکتوبر کی مارشاء اللہ لگی اس کی بھی الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے دی، لیکن موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ قابل ستائش ہے، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں اس پارلیمنٹ کو آپ کو اس کے لیے اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ 3 نومبر کے بعد جتنے بھی اقدامات ایمرجنسی پلس کے نام سے ہوں، مارشاء اللہ کے نام سے ہوں، اس پارلیمنٹ نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ تصدیق نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جتنے کل عدم وہ تھے ان کے اقدامات ان کو کل عدم قرار دے دیا گیا۔ اور اگر 1958 کے بعد 77 اور جتنے بھی اس سے پیشتر ملک میں مارشاء اللہ لگتے رہے، اگر اس وقت ان کے اگینسٹ ریسٹرینڈ آرڈر پاس ہوتا، ان کے خلاف یہ آرڈر پاس ہوتا کہ یہ ماروائے آئین ہے، اس کی کوئی آئین میں حیثیت نہیں ہے، اس کو کلعدم قرار دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت کب کی آ چکی ہوتی، اور یہ جو آج کانسٹیٹیوشن کے نیچے تمام ادارے
آپ کے کام کر رہے ہیں وہ کسی وقت سے اب تک خاصے مضبوط اور سٹرونگ ہو چکے ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب کہ جوڈیشری کو اسرٹ کرنا پڑا، اور جب جوڈیشری نے پہلی دفعہ اسرٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے، وکلا صاحبان نے، سوسائٹی نے، میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ تمام میڈیا جتنے بھی تھے انہوں نے بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ کتنے نقصانات ان کو اٹھانے پڑتے ہیں، میں کسی خاص گروپ کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ تمام میڈیا جنہوں نے اس وقت کے رجیم کا ساتھ نہیں دیا ان کو بند کر دیا گیا، ان پر قدغن لگا دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پروگرام جو کہ اسٹوڈیو میں ان کو کرنے تھے انہوں نے باہر جا کر پریس کلبوں کے سامنے، فٹ پاتھس کے اوپر لوگوں سے ملا کر تاکہ آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائیں۔ یہ اس بات کا رزلٹ تھا کہ جب 16 مارچ 2009 کو موجودہ حکومت کو اس جوڈیشری کو بحال کرنا پڑا، جس کو اس وقت کے رجیم جو کہ پریزیڈنٹ مشرف اور اس وقت کے جو کمانڈر چیف تھے انہوں نے سیک کیا تھا۔ یہ سٹوری ہم اپنے منہ سے اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ ججوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بچوں کے، وہ ایک سیلف اس کی بات آ جاتی ہے، لیکن یہ بات تھی کہ جتنی فار دا فرسٹ ٹائم اس ملک میں، جیسے آپ نے لارڈ کوک کی بات کی، میرا خیال پاکستان میں اور یا کسی ملک میں ایسی کوئی تقلید یا کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ تاہم جب یہ جوڈیشری ریسٹور ہوئی انہوں نے دوبارہ 14 ممبر بینچ نے بیٹھ کر ان تمام اقدامات کا جائزہ لیا جو کہ 3 نومبر 2007 سے لے کر 16 دسمبر 2008 تک کیے گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد 2009 تک کیے گئے، 7 تک کیے گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے مارشاء اللہ ہٹا کر اپنے آپ کو خود ہی ریسٹور کر لیا تھا۔ اور 31 جولائی 2009 کی ججمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کی جوڈیشل ہسٹری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ اب جوڈیشری کے لیے جو بھی کوئی میگنا کارٹا ہے وہ اب اس جوڈیشری سے، اس ججمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اس میں کیونکہ اور باتوں کے علاوہ اس بات کو نہایت ہی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ آئندہ اس ملک میں کوئی مارشاء اللہ نہیں لگے گی، اور اس کو پابند بنانے کے لیے آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بطور اے لائر اس کو سوچ سکتے ہیں کہ 1972 میں بھی آسمہ جہانگیر کے کیس میں جو ایک ججمنٹ آئی تھی، وہ جسٹس انوار اللہ کو جسٹس یعقوب صاحب نے، وہ چودھری یعقوب صاحب نے ججمنٹ دی تھی، جسٹس حمود الرحمان صاحب جسٹس حمود صاحب نے ججمنٹ دی تھی، اس وقت بھی اس قسم کی باتیں ہوئی تھی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت انہوں نے ججز پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ ہوتا یہ تھا، میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا کہ ہمیشہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ججز کو جس طریقے سے بھی پیار، محبت، دباؤ یا جو بھی طریقہ ہو کر کے اس کے اوپر اس کو سینکٹیفائی کروا لیتے تھے کہ جی یہ عمل درست ہے کیونکہ ملک میں ایسے حالات ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو 31 جولائی کی ججمنٹ 2009 میں ہم نے دی، آپ سب نے پڑھی ہوگی، آپ لوگ ماشاءاللہ بیرسٹرز ہیں، سالیسیٹرز ہیں، ججز ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں، قانون کو پڑھتے ہیں، باہر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو کام یہ ہوا ہے کہ جج صاحبان نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہے، اور اب ہر جج کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آئین کے علاوہ اور کسی ماروع آئین کے نیچے حلف نہیں لیں گے، اور اس کی وجہ سے ایک آپ نے بہت بڑی فصیل کھڑی کر دی ہے۔ دو باتیں ہو سکتی تھیں کہ یا تو جج صاحبان کو کھلی چھٹی دے دی جائے یا جج صاحبان جو مرضی چاہے، لیکن جج صاحبان نے بیٹھ کر خود فیصلہ کیا، 14 ممبر بینچ نے سپریم کورٹ کا جو ہائیسٹ کورٹ ہے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے اس کا راستہ کیسے روکا جائے۔
اس کا واحد حل یہ نکالا گیا کہ آئندہ کے لیے نہ ویلیڈیشن کسی کو ملے گی، نہ ملک میں ماشاءاللہ لگے گی، جمہوریت کا دورہ ہوگا، اور اس لیے یہ ججمنٹ کا ایک حصہ بنا دیا گیا کہ آئندہ کے لیے کوئی اس قسم کا حلف نہیں اٹھائے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو جج صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ کہلاتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کو بھی اس کی ترمیم کر کے اس میں ایک شک ڈال دی گئی، اور اس شک کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ مس کنڈکٹ ہوگا اس جج صاحب کے اگینسٹ جنہوں نے یہ اس کے نیچے حلف لیا، اور جو کہ 3 نومبر 2007 کا حکم تھا، جس دن صبغت اللہ قادری صاحب وہاں تشریف اسلام آباد میں ہمارے پاس لائے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہسٹوریکل دن تھا اس لحاظ سے کہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ جوڈیشری نے امیجیٹلی ریسٹرین اور اس کو جو ریئیکٹ کیا ہو، کس لوگوں کے خلاف ریئیکٹ کیا ہو، جو کہ پاور میں ہوں، نہ صرف پاور میں ہوں بلکہ فل پاور میں ہوں، جن کے پاس تمام عہدے ہوں، ہر طرح کی طاقت ہو۔ جوڈیشری کے 7 ججز اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور اس کے بعد ریسٹور ہونے کے بعد ہمیں اس بات کی کبھی خوشی نہ ہوتی، بلکہ ہمیں دکھ ہوا کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے کسی وجہ سے اس درمیان میں پی سی او کا حلف اٹھایا، بعد میں اس ججمنٹ کی وجہ سے 31 جولائی 2007 تھی، اس میں بہت سے جج صاحبان جو کہ ہمارے کولیگ تھے، بہت سو کو تو میں نے اپنی ریکمنڈیشن پر ایز چیف جسٹس، بلوچستان کا چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے، یہاں کا چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے خود ریکمینڈ کیا تھا، اور گورنمنٹ نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ لیکن کیونکہ ایک اصول کی بات آ گئی تھی، اصول کی بات میں پھر آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے جج صاحبان کو اپنا جو منصب تھا، جو کہ نہایت ہی اہم منصب ہوتا ہے انصاف کرنے کا، اس کو چھوڑنا پڑا۔ بہرکیف اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جمہوریت کی گاڑی اور کانسٹیٹیوشن آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ نے کہا کہ بلوچستان کے حالات یہ ہوئے، کراچی کے حالات ہوئے، جج صاحبان یا اس مقصد کے لیے ہم جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، اپنا جو ہمارا فرض ہے ہم وہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی ججمنٹیں دی ہیں، بہت سے اہم معاملات کا فیصلہ کیا ہے، آپ لوگ اس کو تمام کو پڑھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ان کانسٹیٹیوشنل جو کہ ایرا تھا اس کو ہم نے ونس فار آل ختم کر دیا ہے۔ کراچی کے معاملے میں آپ نے دیکھا ججمنٹ رپورٹڈ ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اب اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں، کئی سب جوڈس ہیں جہاں کوئی ہم نے کسی قسم سے کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا گیا، لیکن جہاں تک آئین اور قانون اور رول کی بات ہے اس کے مطابق ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنے سمجھ بوجھ اور اپنے آئین کے مطابق جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے۔ مجھے یہاں سے بہت سی درخواستیں ملک امجد صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں کے ہمارے جو لوگ، ہمارے بھائی جو وہاں پر رہتے ہیں، ان کے معاملات میں بہت دفعہ، اور جو ہمارے یہاں پر ہائی کمشنر صاحب ہیں واجد شمس الدین صاحب، وہ اکثر میرا خیال آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ضرور رہتے ہوں گے، لیکن لوگوں کی اس قسم کی کمپلینٹس جن کے مقدمے جلد فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں، جی آپ مقدمہ جیسے وہ ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا تھا، غالباً اس کو نہر میں پھینک کر بات ہی بھول گئے تھے، باہر کیف اللہ نے کیا جتنا وہ ان سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کی، آپ لوگوں کی گریونسز ہیں وہ ہم کو پہنچاتے ہیں، اور ہمارے رجسٹرار صاحب جو کہ اتفاق سے آج موجود ہیں باقاعدہ ان سے کارسپونڈنس کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ایفیکٹو آرڈر پاس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ضرور پاس کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہو، آپ ہمارے ہاتھ پاؤں ہو، آپ کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ آپ نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہو بلکہ آپ اپنے ملک کی بھی
خیالداری بھی کرتے ہو, کفالت بھی کرتے ہو, پیسے بھی بیچتے ہو تاکہ وہ ملک پھلے پھولے. میں آپ لوگوں کا آخر میں ایک دفعہ اور شکریہ ادا کروں گا کہ آج ہی میں یہاں آیا تو مجھے امجد صاحب نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے کمیونٹی کے اپنے وکلا صاحبان جو کہ بیرسٹر ہیں, سالیسیٹرز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, جس میں ہمارے اسلام آباد کے یہاں قیوم صاحب تو مجھے دروازے پہ ہی ملے, اور ہمارے سہیل شاکر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, صابر شاکر صاحب, اور بھی بہت سے لوگ. میں آپ لوگوں کا تمام کا میڈیا کا شکریہ ہوں. بہت مہربانی.